اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایسے ایک کامیاب انسان کی داستان سناتا ہوں۔ وہ شخص جو دنیا کا امیر ترین انسان تھا، اور وہ اتنا امیر ترین انسان تھا کہ اسے ہڈن امیر ترین انسان کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایسے 5 مضبوط ہتھیار تھے، اس کے پاس ایسی 5 طاقتیں تھیں جس کے بیس پر وہ اس دنیا کا امیر ترین اور کامیاب ترین انسان بنا۔ ایسا شخص جس کے بارے میں کسی کو علم تک نہیں تھا کہ یہ شخص دنیا کا امیر ترین انسان ہے، اور وہ ہماری طرح، ہمارے ہی ساتھ ایسے ہی ہماری طرح معاشرے میں پلا بڑھا۔ وہ صبح اٹھتا تو ہمارے ہی لوگوں کی طرح عام ایک نارمل زندگی گزارتا، اور اسی طرح کھیتوں میں کام کرتا، دیہڑی لگاتا، اور اپنے گھر کا جو چولہا ہے وہ اس طرح اس کا جلتا رہتا۔ جو چیز کھانے کو میسر آئی وہ کھا لیتا، جو چیز پہننے کو میسر آئی وہ پہن لیتا، اور خوشی بشی وہ اپنا دنیا میں اپنا گزارا بسر کرتا رہا۔ مگر وہ شخص دنیا کا امیر ترین اور کامیاب ترین شخص تھا۔ بڑے بڑے امیر ترین لوگ اس کے سامنے صفر تھے، زیرو تھے۔ اب کیا خصوصیات تھیں اس شخص کے اندر کہ وہ اتنا کامیاب ترین بزنس مین تھا، اور اتنا کامیاب ترین بزنس مین تھا کہ اس کا ایک کسٹمر بھی نہیں تھا۔ بغیر کسٹمر کے وہ کامیاب ترین بزنس مین بنا۔ اب اس کی بزنس مین ہونے کی وجہ سے اس کا جو اپنا ٹارگٹ تھا وہ کافی دور تھا کہ میں نے فلاں ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرتے کرتے یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب وہ کون انسان تھا، اس کے پاس کون سے ایسے اسکل تھے، طاقت تھی، اس کے کیا راز تھے، اس کی کیا محنت تھی جس کے بیس پہ وہ دنیا کا کامیاب ترین اور امیر ترین انسان بنا۔ ناظرین، وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی صبح کا معمول یہ ہوتا کہ جب وہ صبح اٹھتا، سورج کے نکلنے سے بہت پہلے اٹھتا، اور اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہلتا جب تک کہ سورج اسے پورا طلوع ہوا نظر نہ آتا۔ وہ بیٹھا رہتا، اور اسی سوچ بچار میں وہ یہ تمام ٹائم اسی میں صرف کرتا کہ میں ایک کامیاب انسان کیسے بن سکتا ہوں۔ بعض اسکل پر وہ دن میں 5 مرتبہ کام کرتا، اور بعض اسکل اس کے پاس ایسے تھے کہ وہ صبح اور شام ان کے اوپر کام کرتا۔ ویسے تو نارمل روٹین میں ہر کوئی ان اسکل کے اوپر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، مگر اس کا کوئی ایک خاص طریقہ تھا جس کی بیس پہ وہ کامیاب انسان بنا۔ ناظرین، اس کا سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور فرمولہ یہ تھا کہ اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ ایک عام انسان ہونے کے ناطے، ایک غریب انسان ہونے کے ناطے، ہماری طرح مزدور ہونے کے ناطے، جو کھایا، جو میسر ہوا کھا لیا، جو میسر ہوا پہن لیا، جیسے زندگی میں آلات آئے گئے اس نے اس پہ گزر بسر کر لیا، مگر اس نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ یہ تھا اس کا پہلا ہتھیار اور پہلا مضبوط ترین ہتھیار، جس کو اس نے اپنی زندگی میں ہر ایک سچویشن میں، ہر ایک حالات میں اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ نمبر 2، اس نے اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ان کو بطور پیغمبر تسلیم کیا، اور ان کے وہ تمام قول، وہ تمام ان کی باتیں، وہ تمام ان کا طریقہ، وہ تمام سنت کے طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بتا کر چلے گئے اس دنیا سے، ان فرمولوں کو، ان قول کو اس نے اپنے پاس کاپی کر لیا۔ وہ ہر ایک مشکل وقت میں بھی ان قول کو کاپی کرتا، اس سنت کے اوپر عمل کرتا جو اسے اس دنیا میں کرنا بہت مشکل تھا، خاص کر آج کل کے دور میں۔ مگر وہ ڈٹا رہا، ان کے اوپر کام کرتا رہا۔ یہ دو اس کے پاس مین بنیادی 2 طاقتیں تھیں۔ نمبر 3، تیسرا نمبر اسکل اس کے پاس کیا تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی۔ یہ اس کا ایک مضبوط ترین ہتھیار تھا، اور یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جس ہتھیار کی بیس پہ وہ اپنے مالک سے میٹنگ کرتا۔ وہ مالک جو اس 7 آسمان کا مالک،
اس ساری زمین کا مالک، جو کچھ آسمان سے اوپر ہے اس کا مالک، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس کا مالک، اور جو زمین کے نیچے مٹی کے نیچے ہے اس کا مالک. ایسے مالک سے وہ دن میں 5 مرتبہ میٹنگ کرتا، اور اس کی میٹنگ کا جو ذریعہ ہوتا تھا وہ ہوتی تھی نماز. اور اس کا مالک رب العالمین تھا. وہ اپنے مالک سے جب بھی اسے کوئی چیز پیش آتی، جب بھی کوئی اسے مسئلہ درپیش ہوتا، تو وہ اپنے مالک سے میٹنگ کرتا، اس کے برگاہ میں حاضر ہوتا، اور اپنی مشکلات، اپنے اسکل کے اوپر کام کرنے کے لیے جو اسے مشکلات پیش آتی ان کے حل کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑاتا. یہ وہ ہتھیار تھے جو وہ صرف اپنے اس بادشاہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا تھا، کہ اس بادشاہ کے سامنے وہ بزنس کرتا جو بادشاہ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے. اب 2 اسکل وہ تھے جو اس کی ان 3 اسکل سے ہٹ کر تھے. نمبر 2، 3، 4. پہلا اسکل یہ ہوا کہ اس کے پاس ایک مضبوط ہتھیار تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے اپنی مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. نمبر 2، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا. اور نمبر 3 کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، جو کہ اس کی میٹنگ کا ذریعہ تھا. یہ 3 باتیں اسے ہر جگہ کامیاب کرتیں، اور وہ کامیابی کی سیڑھی پر چڑھتا 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 کامیاب ہوتا رہتا، مگر دکھنے میں وہ ایک عام سا انسان نظر آتا. اب آتے ہیں اس کے چوتھے اسکل کی طرف. اس کے پاس چوتھا اسکل جو تھا وہ تھا صبر. وہ ہر ایک چیز پہ صبر کرتا. کہیں فیل ہوتا تو صبر کر لیتا، کہیں اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا تو صبر کر لیتا، اس کی تمام چیزیں ضائع ہو جاتی تو صبر کر لیتا، اسے کوئی ٹھکرا دیتا تو صبر کر لیتا، اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا تو وہ صبر کر لیتا، اسے کوئی گالی گلوچ دیتا تو صبر کر لیتا، اگر اس سے اس کے بیٹے چھن جاتے تو صبر کر لیتا، اس کے باغات چھن جاتے تو صبر کر لیتا، حتیٰ کہ اسے کوئی ایسی خطرناک بیماری بھی لاحق ہو جاتی تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا تھا. وہ ہر وقت اپنے رب پر خیر کی امید لگائے تمام مشکلات کے حل کو صبر سے جیلتا جاتا. آخر کار جو اس کے پانچواں اسکل تھا، جو کہ اس کا آخری اور مضبوط اسکل تھا، وہ یہ تھا کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے ہاتھ خالی تھے. یہ اس کا 5واں اسکل تھا جو اس کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، کہ وہ اس دنیا سے جب رخصت ہوا تو اس کے پاس خالی ہاتھ تھے. اس کے پاس کوئی زیادہ لمبی چوڑی جائیدادیں نہیں تھیں، اس کے پاس کوئی زیادہ لمبی چوڑی کوئی مال و دولت نہیں تھا، بلکہ ایک عام مڈل کلاس طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا. اس 5 بیس کی بنیاد پر جو اس کا اچیو تھا، جو اس کا کاروبار کرنے کا مقصد تھا کہ میں نے فلاں چیز کو پا لینا ہے، وہ اس کے دل میں تھا کہ میں نے جنت الفردوس کو پانا ہے. وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ایسے ایسے باغات ہیں کہ آپ اس کا تصور صرف اپنے دل میں اور دماغ میں کر سکتے ہیں، فزیکلی ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے جو اس کا بادشاہ تھا، جس کے ساتھ وہ کاروبار کیا کرتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اور اس بادشاہ نے وہ اچیومنٹ اس کو دے دی جس کے لیے وہ اس دنیا میں کوشش کرتا رہا، اور آخر کار وہ ایک کامیاب بزنس مین بن کے، ایک کامیاب ترین انسان بن کر اپنی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے. معلوم ہے اس شخص کا نام کیا تھا؟ اس شخص کا نام تھا مومن. اس شخص کا نام مسلمان ہونے کے ناطے ساتھ ساتھ اس کا نام مومن بھی تھا، اور مومن مسلمان اپنے اس مقام تک پہنچ گیا، اور وہ دنیا کا بلکہ آخرت کا بھی کامیاب ترین انسان ٹھہرا. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میرے اس چھوٹی سی سٹوری پہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی ایک ایسا مومن بنائے. مسلمان تو سبھی ہیں، کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں ایک ایسا مومن بنائے کہ ایسا مومن ہونے کے ناطے ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہمارا مقدر بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.